حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرمایا کہ تصوف ہمارا 7 اصولوں پر قائم ہے۔ اصول تصوف یہ ہے کہ 7 اصولوں پر قائم ہونا تصوف ہے۔ التمسک بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا، والاقتداء بسنت رسول اللہ، اور آقا علیہ السلام کی سنت کی کامل پیروی کرنا، واکل الحلال، اور مرتے دم تک صرف حلال کھانا، حرام سے بچنا، وکف الاذی، کسی کو تکلیف اور اذیت نہ دینا، نہ زبان سے، نہ قول سے، نہ عمل سے، واجتناب الآثام، اور گناہوں سے ہر حال میں بچنا، والتوبہ، اور ہر لمحہ توبہ کرتے رہنا، ومطابقت السنہ، سنت کی اتباع کرنا، واداء الحقوق، اور ہر شخص اور ہر مخلوق کا حق ادا کرنا۔ میں 7 چیزیں جمع ہو جائیں تو اس کو تصوف کہتے ہیں۔ 7 چیزیں جمع ہوں تو اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اور امام ابو مدین غوث المغربی انہوں نے فرمایا کہ تصوف 12 صفتوں کو اپنے اندر جمع کر لینے کا نام ہے۔ کیا؟ 12 صفتوں کو۔ یہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شیخ ہیں، امام ابو مدین شعیب غوث المغربی کے شیخ حضور غوث با، انہوں نے غنیۃ الطالبین میں بھی فرمایا۔ اور امام ابو مدین المغربی یہ امام ابو الحسن شاذلی ان کے طریق سے ہیں۔ امام شاذلی ان کے شیخ ہیں عبد السلام بن مشیش، اور عبد السلام بن مشیش کے شیخ ہیں ابو مدین غوث المغربی۔ وہ فرماتے ہیں تصوف یہ ہے کہ بندہ عیسیٰ علیہ السلام سے، مختلف انبیاء سے خیرات لینے کا نام تصوف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے غم، کیا؟ غم، اور اللہ کی معرفت کی تلاش میں سیر، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے۔ غم زدہ رہنا اور اللہ کی معرفت کے لیے دنیا میں سیرو فی الارض، دنیا میں سیر کرنا، سیاحت کرنا اللہ کی معرفت کے لیے، یہ 2 چیزیں عیسیٰ علیہ السلام سے لے۔ وَمِن یوسف بالعفو والامانہ، اور یوسف علیہ السلام سے عفو درگزر، معاف کر دینا، اور امانت میں خیانت نہ کرنا، امین ہونا، یہ 2 چیزیں یوسف علیہ السلام سے لے۔ تصوف یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے غم زدہ رہنا اور اللہ کی معرفت کے لیے سیر کرنا، یہ لے۔ یوسف علیہ السلام سے عفو درگزر، معاف کر دینا، جیسے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، کنویں میں گرانے والے بھائیوں کو، اور امانت کا خیال رکھنا عیسیٰ علیہ السلام سے لے۔ اور یعقوب علیہ السلام سے شوق اور محبت کو لے، کہ جس شوق و محبت میں رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی یعقوب علیہ السلام، وہ شوق و محبت یعقوب علیہ السلام سے لے۔ اور ایوب علیہ السلام سے صبر اور تفکر لے۔ 12 برس 18 برس تک پورا جسم سر سے پاؤں تک تکلیف میں تھا، کبھی اف نہیں کی، اور اللہ کی معرفت میں تفکر کیا، یہ حضرت ایوب علیہ السلام سے لے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اخلاص اور طور کی چوٹی تنہائی پر اللہ سے ہم کلامی لے، رات کے اندھیرے میں مناجات لے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اخلاص اور مناجات لے، اور تاجدار کائنات حضور علیہ السلام سے علم اور اخلاق حسنہ لے۔ علم اور اخلاق حسنہ، جب ان انبیاء سے 12 صفتیں کوئی شخص اپنے اندر جمع کر لے تو اس کو تصوف کہتے ہیں، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اور پھر اولیاء نے فرمایا، اور امام ابو القاسم کشیری نے الرسالہ میں، امام ابو مدین الغوث نے، سیدنا غوث العظم نے، سیدنا امام ابو عبد الرحمن السلمی نے، اکابر ائمہ نے، اکابر ائمہ تصوف اولیاء سے روایت کیا کہ تصوف یہ ہے کہ ان یفتح علی نفسہ اربعا ویغلق علی نفسہ اربعا، یہ تصوف ہے کہ بندہ 4 دروازے اپنے اوپر کھول لے اور 4 دروازے بند کر دے، یہ تصوف ہے۔ 4 دروازے کھول لے اپنے لیے، 4 دروازے بند کر دے۔ کیا؟ ان یفتح باب الذل ویغلق باب العز، بے عزتی ذلت کا دروازہ کھول لے،
یعنی کوئی شخص گالی دے، گلوچ دے، تانا زنی کرے، تنقید کرے، تہمت لگائے، برا بھلا کہے، جو کچھ کہے، دروازہ کھلا رکھے، پریشان نہ ہو۔ کوئی لعنت ملامت بھی کرے تو دروازہ کھلا رکھے، یہ دروازہ کھول لے۔ وَيُغْلِقَ بَابَ الْعِزِّ، اور اپنے اوپر عزت کا دروازہ بند کر دے، یعنی طالب عزت نہ ہو، یہ طلب نہ کرے کہ مجھے عزت ملے، میرے ہاتھ چومے جائیں، میرے لیے کھڑا ہوا جائے، مجھے یہ لقب دیا جائے، مجھے مانا جائے، واہ واہ کی جائے، نہیں، عزت کا دروازہ بند کر دے، اللہ پہ چھوڑ دے۔ دوسرا یفتح باب المجاہدہ ویغلق باب الراحہ، اپنے اوپر راحت اور آرام کا دروازہ بند کر لے اور ریاضت اور مجاہدہ اور مشقت کا دروازہ کھول لے۔ آرام اور راحت کا دروازہ بند کر لے اور مشقت اور ریاضت و مجاہدہ کا دروازہ کھول لے۔ وَأَن يَفْتَحَ بَابَ الْفَقْرِ وَيُغْلِقَ بَابَ الْغِنَىٰ، فقر اور تنگ دستی کا دروازہ اپنے اوپر کھول لے اور غنا، فراخ دستی اور فراخی کا، کشادگی کا دروازہ بند کر دے۔ مطلب بند کرنے کا مطلب ان کی تمنائیں چھوڑ دے، ان کی آرزو کرنا چھوڑ دے، رب جو دے راضی رہے، دروازہ ان کی آرزو اور تمنا اور طلب کا نہ کھلا رکھے۔ وَإِن يَفْتَحْ بَابَ السَّحْرِ وَيُغْلِقَ بَابَ النَّوْمِ، اور پھر نیند کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لے اور رات کو مولا کے لیے جاگنے کا دروازہ کھول لے۔ نیند کا دروازہ بند کر لے، جاگنے کا دروازہ کھول لے۔ اور یہ اس طرح فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ پھر صوفی کی، اللہ والوں کی 3 علامتیں ہیں۔ کیا 3؟ لا یاکلون الا القوت، کھاتے نہیں ہیں سوائے ضرورت کے، کھاتے نہیں ہیں مگر اتنا جتنا ضرورت ہو، دسترخوان کے دسترخوان لٹا نہیں دیتے۔ ولا ینامون الا من غلبہ، اور سوتے نہیں جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو، جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو۔ ولا یتکلمون الا من الضرورہ، اور بولتے نہیں جب تک دین کی ضرورت نہ ہو یا زندگی کی ضرورت نہ ہو۔ جب تک یہ ضرورت نہ ہو تب تک بولتے نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ تصوف احکام کا، اعمال کا اور رسوم کا نام نہیں ہے۔ التصوف بسلامت الصدور وسخاوت النفوس والاقتداء بالمنزل، تصوف دلوں کی سلامتی، نفوس کی سخاوت اور اللہ رسول کے حکم کی اقتداء کرنے کا نام ہے۔ اگر یہ احوال نصیب ہو جائیں تصوف کے، تو شیخ ابو مدین المغربی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بعض اولیاء کو فرمایا، پھر رشتہ محبت قائم ہوتا۔ فرمایا ان علی عبادن، میرے کچھ بندے، آخری بات جس پہ آج ختم کر رہے ہیں گفتگو، ختم کر رہے ہیں، میرے کچھ بندے ہیں من عبادی یحبوننی واحبہم، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وَيَشْتَاقُونَ إِلَيَّ وَأَشْتَاقُ إِلَيْهِمْ، وہ میرے مشتاق رہتے ہیں، میں ان کا مشتاق رہتا ہوں۔ میرے عزیز بیٹوں اور بیٹیوں، جوانوں، آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کا مشتاق ہو؟ جی، کیا خوش نصیبی ہوگی اس کی جس کا مشتاق اللہ ہو، جس کے لکھا ملاقات کا مشتاق اللہ ہو۔ میں ان کا مشتاق رہتا ہوں۔ اور پھر یذکروننی واذکرہم، وہ میرا ذکر کرتے رہتے ہیں، میں ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، آگے دیکھیں، وہ میرا ذکر کرتے رہتے ہیں، میں ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ وَيَنظُرُونَ إِلَيَّ وَأَنظُرُ إِلَيْهِمْ، وہ مجھے تکتے رہتے ہیں، میں انہیں تکتا رہتا ہوں۔ وہ مجھے دیکھتے رہتے ہیں، میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں۔ تو پوچھا گیا، باری تعالیٰ تیرے ان محبوب بندوں کی علامت کیا ہے؟ یا رب ما علامتہم، ان کی علامت کیا ہے؟ ان کی علامت کیا ہے؟ فرمایا یحنون الی غروب الشمس کما
تحن الطیر الی اوقارہا عند الغروب، ان کی علامت یہ ہے وہ غروب شمس کا اور رات کا اس طرح انتظار کرتے رہتے ہیں جیسے پرندے گھونسلوں میں جانے کے لیے شام پڑنے کا انتظار کرتے ہیں۔